بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ یہ جی ہمیں کہیں سے گفٹ آیا تھا، یہ جو گائے کی پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو ہم اپنے پنجابی زبان میں بولی بھی کہتے ہیں، تو وہ بولی ہم نے پکائی، جتنی ہم نے کھانی تھی کھا لی، جو باقی بچی ہے تو خدا کا رزق ہے، اور اتنا یہ قیمتی دودھ ہوتا ہے تو میں نے سوچا اس کو ضائع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اپنے جو ہیں چوزے اور اپنی مرغیاں مرغے ان کو کھلا دوں، تاکہ ایک تو یہ رزق بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا، دوسرے جو اس میں بہترین چکنائی اور جو کیلشیم ہے وہ میرے پرندوں کو ملے گا، میری مرغیاں کھائیں گی، چوزے کھائیں گی، زیادہ طاقتور ہوں گی، زیادہ ہیلدی ہوں گی، اور انڈوں کے چھلکے جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ان دنوں میں بارش ہونے کی وجہ سے زیادہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو چونکہ اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو میری مرغیاں جو ہیں وہ سردی سے بھی بچی رہیں گی۔ تو یہ اپنے آٹا اس میں ڈال کے گندم کا، اور اس کو ایک سخت شکل دے دی ہے، اس کو نے سخت گوندھ لیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بولی کی طاقت اور گندم کی افادیت ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ ہم نے اپنی مرغیوں کو ڈالنا شروع کیا تو بھاگ بھاگ کے مرغیاں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ میرا جب کبھی دودھ بھی پھٹ جائے، خراب ہو جائے، تو کیونکہ اس میں سارا پنیر ہوتا ہے، ساری چکنائی ہوتی ہے، اس پھٹے ہوئے دودھ کو بھی میں چھان لیتی ہوں، پانی ضائع کر دیتی ہوں، اور جو اس کا مواد ہوتا ہے اس میں بھی ایسے ہی کچھ ملا کے آٹا گوندھ لیا یا کوئی اور چیز ملا کے چاول وغیرہ، وہ بھی میں اپنی مرغیوں کو کھلا دیتی ہوں۔ ایک تو رزق ضائع ہونے سے بچتا ہے، اور اس کے سارے بینیفٹ میرے پرندوں کو ملتے ہیں۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ مرغیوں کو کھانے کے بعد ہم نے چوزوں کو بھی دیا ہے یہی، اور چوزوں نے بھی بڑے شوق سے کھایا ہے۔ تو جو آٹا آپ نے بنانا ہے نا اس میں ڈال کے، وہ اس کو آپ نے کافی سخت رکھنا ہے، نرم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر نرم ہوگا ایک تو وہ ان کے چونچوں کے ساتھ چپکے گا، اور دوسرا وہ انتڑیوں میں جا کے بھی اس کا کوئی صحیح بینیفٹ نہیں ملے گا، یہ ایسا نہ ہو کہ انتڑیوں میں ہی بیٹھ جائے۔ سخت آٹا ہوگا تو یہ کھا بھی لیں گی اور آسانی سے ہضم بھی ان کو ہو جائے گا۔ دودھ میں چونکہ بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، اور سردیوں میں میں دودھ میں باجرے کا آٹا گوندھ کرنا وہ بھی اپنی مرغیوں کو کھلاتی ہوں، کیونکہ باجرے کا آٹا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے اور دودھ میں بہت زیادہ کیلشیم ہوتا ہے، تو میری مرغیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سردیوں میں بھی انڈے دینے کم نہیں کیے، کیونکہ میں ان کو اس قسم کی خوراکیں دیتی رہتی ہوں۔ سردیوں میں عام طور پر مرغیاں انڈے کم دیتی ہیں، اور ان کی جو ہے بیماریاں بہت زیادہ لگتی ہیں، سانس اور ریشہ اور بلغم اور گلے کی تکلیف ان کو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن میری مرغیاں بہت زیادہ ٹھیک رہی ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ساری خواتین کو گھر میں مرغیاں رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو کچن ویسٹ پر ہی پل جاتی ہیں، اگر کوئی بچی کھچی چیزیں ڈال دیں یہ کھا پی جاتی ہیں۔